بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، نہیں ہے اس میں کوئی شک، اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے اولیاء اللہ کے لیے، یعنی قرآن میں شک نہ ہونے کی علت یہ ہے کہ یہ ولیوں کو ہدایت دیا کرتا ہے۔ قرآن میں شک نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اولیاء اللہ قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں، یعنی شک نہ ہونا یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لا ریبہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں بھائی تعارض ہے، کنٹرڈکشن ہے، دیکھیے وہاں پر بھی علماء ہیں، یہاں بھی علماء ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے والے بھی قرآن پیش کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط بشر ماننے والے بھی قرآن ہی پیش کر رہے ہیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لوگ علم غیب مانتے ہیں وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ شرک ہے وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے جو قائل ہیں وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے منکر ہیں وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں۔ ہر طبقہ جب قرآن پیش کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے نام نہاد مسلمان جو حصول دنیا کی پاداش میں دولت حاصل کرنے کے لیے جہاد جیسے مقدس نام پر چند نوجوانوں کو اپنی بھٹی کا ایندھن بنانے کے لیے خودکش حملوں پر آمادہ کرتے ہیں، وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں، اور امن کا پرچار کرنے والے بھی قرآن پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور شک نہیں ہے تو ہم شک میں مبتلا کیوں ہو گئے؟ دلیل دیکھو، اولیاء اللہ کو دیکھو، اولیاء اللہ کے نظریات میں کوئی تعارض نہیں، اللہ کے ولیوں کے اعتقادات میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کوئی تناقض نہیں۔ آج کے بعد کبھی ذہنی خلش و تشویش اور ارتباک کا شکار نہیں ہونا، لا ریب فیہ مکمل پڑھنا، ھدی للمتقین، نہیں ہے اس میں کوئی شک، اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے اولیاء اللہ کے لیے، یہ ہدایت ہے اللہ کے ولیوں کے لیے۔ آج کے بعد شیطان اگر ذہن میں یہ وسوسہ پیدا کرے بھائی وہاں بھی علماء ہیں، یہاں بھی علماء ہیں، وہاں بھی بڑے بڑے مدرسین، یہاں بھی بڑے بڑے مدرسین، وہاں بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث، یہاں بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث، اچھا وہاں بڑے بڑے مدارس ہیں، ان کے بھی لوگ بڑی تعداد میں فارغ التحصیل ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء تیار کرتے ہیں، درس نظامی کی کتابوں کے حاشیے ان لوگوں کے بھی بہت زیادہ ہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء وہاں موجود ہیں تو اللہ نے قرآن میں جواب ارشاد فرما دیا، ان کے مدارس کو نہ دیکھو، ان کے علماء کو نہ دیکھو، اگر تم حق اور باطل کے مابین حد امتیاز دیکھنا چاہتے ہو، حد فاصل دیکھنا چاہتے ہو، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، کون قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتا ہے، کون قرآن پڑھ کر ہدایت کی راہوں پر گامزن ہو جاتا ہے، قرآن خود کہتا ہے، سورہ بقرہ میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بیشتر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت کی راہوں پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ فرمایا اولیاء اللہ کو دیکھو، اگر حق جاننا چاہتے ہو، حق اور باطل کے مابین ڈسٹنگوشنگ فیکٹر جاننا چاہتے ہو، آئسولیٹنگ فیکٹر جاننا چاہتے ہو، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، تو یہ نہیں دیکھنا کہ کس جماعت میں مولوی کتنے ہیں، کس جماعت میں مدرس کتنے ہیں، کس جماعت میں شیخ الحدیث کتنے ہیں، کس جماعت نے کتنے مدارس بنائے، کس جماعت نے کتنے فقہاء تیار کیے، کس جماعت نے کتنے محققین تیار کیے، کس جماعت کی فن تفسیر میں کتنی خدمات ہیں، یہ نہیں دیکھنا کس جماعت میں مولوی کتنے ہیں، یہ دیکھنا داتا علی حجویری کس جماعت کے ساتھ ہے، یہ دیکھنا خواجہ اجمیری کس جماعت کے ساتھ ہے، یہ دیکھنا بابا فرید الدین گنج شکر کس جماعت کے ساتھ ہے، یہ دیکھنا غوث اعظم کا عقیدہ کیا ہے، یہ دیکھنا بہاؤالدین نقشبند کا عقیدہ کیا ہے، یہ دیکھنا شہاب الدین سہروردی کا عقیدہ کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ان کی صفوں میں تمہیں ایک ولی بھی نظر نہیں آئے گا، ان کی صفوں میں تمہیں ایک صوفی نظر نہیں آئے گا، نہ کوئی نجیب، نہ کوئی نقیب، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی غوث، ارے سارے کے سارے اولیاء اللہ اہل سنت و جماعت میں نظر آتے ہیں۔ اچھا مزید غور کر لیں،
یہ کیوں فرمایا ہدی للمتقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین؟ یہاں صوفیاء نے بڑی عجیب و غریب بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں صادقین سے مراد بھی اولیاء اللہ ہے. علماء کا اس میں اختلاف ہے. صوفیاء فرماتے ہیں صادقین سے مراد بھی اولیاء ہے، یعنی اللہ کے ولیوں کا قرب اختیار کرو. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس میں ہر چند کے، جب میں اولیاء کہتا ہوں یاد رکھیے اس سے مراد یہ ہے کہ اولیاء بھی علماء ہوتے ہیں. وہ پہلے عالم بنتے ہیں پھر ولی بنتے ہیں. میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو تصوف سے آ رہی ہیں، ہاں، جو تصوف سے دور ہیں، روحانیت سے دور ہیں. ہاں کورے. قدر کیا ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی، بھیک بھی جن کو میسر نہیں میخانوں کی. بھیک بھی جن کو میسر نہیں میخانوں کی. اور جب ان میخانوں میں حاضر ہوتے ہیں اور ایسے علماء بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر دل کہتا ہے کہ نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں یہ بیٹھ گئے میں گدا بنا کے اٹھے. جہاں وہ بیٹھ گئے میں گدا بنا کے اٹھے. میں گدا بنا کے اٹھے. صوفیاء فرماتے ہیں اولیاء کیوں مراد لی جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لأن العلم قد يجتمع مع الكفر. ایسا ممکن ہے اگر ہم یہ کہیں کہ علماء کا قرب اختیار کر لو، فقط علماء، تو این ممکن ہے کہ کوئی عالم ہو کر کافر ہو جائے. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. یہ ممکن ہے کہ کوئی مولوی ہو کر کافر ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کافر مولوی بن جائے. یہ ممکن ہے. یہ دونوں، یہ ان میں عموم خصوص من وجہ ہے، یہ کلیین متباین نہیں. یہ ممکن ہے کہ کوئی مولوی کافر ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کافر مولوی بن جائے. اچھا غلام احمد قادیانی دیکھا نا آپ نے، مولوی تھا کہ نہیں؟ کافر ہو گیا. مولوی تھا کافر ہو گیا. اور ایسے بھی ہوتا ہے کافر مولوی بن جائے. وہاں پر برطانیہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ایسے بھی لوگ ہیں، انہیں ہم کہیں گورے ہیں، غیر مسلم ہیں. میں نے ایک مرتبہ کہا ہم توضیح تلویح پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں التلویح حالت توضیح کہو. کہا بڑی بات ہے بھائی. ہاں یعنی علم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ان دونوں کا آپس میں آگ اور پانی کا سا رشتہ نہیں ہے. ایسا ممکن ہے کہ کوئی عالم ہو کافر بن جائے، ایسا ممکن ہے کوئی کافر ہو عالم بن جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ولی کافر بن جائے. ہاں، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کوئی کافر ولی بن جائے. ہاں، اگر کوئی ولی کافر ہو جائے کفر اس کی ولایت کو ختم کر دے گا، اور اگر کوئی کافر ولی بن جائے تو ولایت اس کے کفر کو ختم کر دے گی. اسی لیے فرمایا یہاں مراد اولیاء اللہ ہے. لأن العلم قد يجتمع مع الكفر. ایسا ممکن ہے کہ کوئی عالم کافر ہو جائے، آپ اس کے علم کو دیکھ کر کہیں. اس سے پوچھتے ہیں اقتلوا المشرکین کا مطلب کیا ہے، اس سے پوچھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم کا مطلب کیا ہے، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا. کہا اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اولیاء اللہ کے پاس جاؤ. اولیاء اللہ کا علم فقط کتابوں تک محدود نہیں ہے. اولیاء اللہ کتابیں بھی دیکھتے ہیں اور دل کی تحریریں بھی پڑھتے ہیں. وہ دل کی تحریریں بھی پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے قلوب، ان کے دل براہ راست کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا فیض حاصل کرتے ہیں. اولیاء اللہ کی جماعت یہ وہ جماعت ہے کہ اگر قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کو سمجھنا ہو، علم بھی پڑھتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور دل کو بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا دل براہ راست مشکات نبوت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے فیض حاصل کرتا ہے. اور وہ علم مصطفیٰ جب ان کے دل میں آتا ہے پھر انہیں کتابوں کا احتیاج نہیں رہتا، وہ دل کو دیکھتے رہتے ہیں. تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے. جلوس حسن تیری جلوہ گاہے دل سے نکلے گا. میں اپنے دل کو یوں پیش نظر سیماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا.
کہ میرا چاند جب نکلا، مدینے کا چاند جب نکلا، اسی منزل سے نکلے گا۔ وہ دل کو دیکھتے ہیں، تزکیہ قلب کے مراحل طے کر کے جب ان کا دل پاک ہو جاتا ہے، آقا کرم فرماتے ہیں، براہ راست علم دیتے ہیں، پھر انہیں کتابوں کا احتیاج نہیں رہتا۔ وہ دل دیکھ کے پھر ایک ہی بات کہتے ہیں کہ صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی، عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں۔ ان کی بات میں تعارض نہیں ہوتا۔ دیکھیے اصول میں، عقیدہ میں حق واحد ہے، متعدد نہیں ہوتا۔ فقہ میں ہو سکتا ہے، ہاں کوئی کہے قوالی جائز ہے، کوئی کہے ناجائز ہے، فروعی مسائل ہیں، دونوں حق پر ہو سکتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے اس میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اصول میں، عقیدہ میں حق ایک ہے۔ اسی لیے اولیاء کے عقائد میں تعارض نہیں ہے۔ ہاں جب غیر مسلم ہم پر اعتراض کرتے ہیں نا، ایسے ایسے مرتد مجھے فرانس میں ملے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اسلام یہ ایک ایسا دین ہے جو کبھی مکمل طور پر نافذ ہی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا دیکھیے پوری تاریخ اسلامی میں ہمیں کوئی ایک بھی پکا مسلمان نہیں ملتا، سچا مسلمان نہیں ملتا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ ایک عرب جو پہلے بدعقیدہ تھا، اس کے بعد بالکل مرتد ہو گیا، یعنی غیر مسلم ہو کر اسلام پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کیا وجہ؟ اس نے کہا دیکھو فلاں شیخ جس کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں وہ میلاد کو جائز کہتا ہے، فلاں شیخ وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں۔ تو اگر کسی شخص میں ایک حوالے سے بھی بدعقیدگی پائی جائے تو وہ گمراہ ہے۔ وہ کہتے ہیں پوری تاریخ اسلامی میں نے ایک بھی سچا مستقل مکمل مسلمان نہیں پایا، ہر بندے میں گمراہی پائی، ہر شخص میں گمراہی ہے۔ میں نے کہا کس کی سند کو دیکھتا رہا ہے تو؟ اس نے وہی نام لیے، ابن عبد الوہاب سے شروع ہوا، ابن تیمیہ تک پہنچ گیا۔ تو میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ ذرا صوفیاء کو بھی تو دیکھ لو، یہ قادریوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ اشعریوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ماتریدیوں کے بارے میں؟ کہتے نہیں نہیں نہیں، یہ تو سارے ہیں ہی مشرک، ان کی تو بات ہی نہ کرو، یہ تو ہیں ہی مشرک۔ میں نے کہا یہ تیری خطا تھی، کیونکہ تو نے ان کی تعلیمات کا مطالعہ نہیں کیا، اس لیے آج تم مرتد ہو گیا ہے۔ کاش کہ تو غوث اعظم سے پوچھتا ان کا عقیدہ کیا ہے، جو ایک صوفی کے دل میں ہے وہی دوسرے صوفی کے دل میں ہے۔ ان میں تعارض نہیں ہے، ان میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، ان میں تضاد نہیں ہے۔ جو عقیدہ میرے داتا علی حجویری کا ہے، رب کعبہ کی قسم وہی عقیدہ غوث اعظم کا ہے۔ جو عقیدہ غوث اعظم کا ہے وہی عقیدہ عطاء الرسول فی الہند کا ہے، وہی عقیدہ خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے۔ جو عقیدہ خواجہ خواجگان کا ہے وہی عقیدہ فرید الدین گنج شکر کا ہے۔ ان کے عقائد میں کوئی تعارض نہیں، ان کے عقائد میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کیونکہ یہ دل کو دیکھتے ہیں، ان کے دل آقا کی بارگاہ میں ہیں، یہ دل کو دیکھ کے کہتے ہیں چک گھونگٹ شرم حجابانو، چک گھونگٹ شرم حجابانو، چھڈ درس تے پھوک کتابانو، اتھے کم نہیں پڑھن پڑھاون دا، سکھ چج کوئی یار بناون دا، سکھ چج کوئی یار بناون دا، سکھ چج کوئی یار بناون دا۔ یہ یار بنانے کی بات کرتے ہیں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آج کے بعد میں تمام کالجز اور یونیورسٹیز کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ان سے یہی عرض کروں گا، آج کے بعد اگر عقیدہ سمجھنا ہے اولیاء کی کتابیں پڑھیں، انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔